خواتین حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ اب ہم آپ کو بتانا چاہیں گے علاج معالجے کے شعبے سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں اور اس پیشے سے جو تعلق رکھتے ہیں، علاج معالجے کے ہاسپٹل میں جو کام کرتے ہیں، ان افراد کے کیا کیا مسائل ہوتے ہیں اور کس طرح یعنی کہ وہ بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ان سب بیماریوں کا اور انفیکشنز کا ہم تفصیل سے جائزہ جو ہے انفیکشن کنٹرول کے مضامین میں آپ کی سماعت کے لیے پیش کر چکے ہیں۔ انفیکشن کنٹرول کے جو بھی مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جا چکے ہیں وہ سب کے سب ان مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ اب ہم آپ کو ایک سرسری طور پر یا سمرائز کرنے کے طور پر ان مسائل کا ذکر کر دیتے ہیں جو کہ علاج معالجے کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بیماریوں سے متاثر کرتے ہیں۔ علاج معالجے کے شعبے سے جو تعلق رکھنے والے افراد ہیں، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، وارڈ بوائز ہیں، ٹیکنیشنز ہیں، اور جو بھی افراد وہاں پر سپلائرز ہیں جو مختلف آئٹم سپلائی کرتے ہیں، اور جو لوگ جو ہیں سویپرز ہیں، اور جو لوگ وہاں سے صفائی اور ستھرائی کے مسئلوں کے اندر کام کرتے ہیں، ان سب کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ہاسپٹل انوائرمنٹ میں انفیکشنز بے شمار ہوتے ہیں، اور انفیکشن اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جراثیم اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ جراثیم اینٹی بائیوٹک سے خاص طور پر ریزسٹنٹ ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ ہاسپٹل انوائرمنٹ میں اینٹی بائیوٹکس کا استعمال جو ہے بے شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اینٹی بائیوٹکس کے علاوہ اینٹی سیپٹکس بھی بہت استعمال کی جاتی ہیں، تو اس ماحول میں جو بیکٹیریا اور موجود ہوتے ہیں وہ خاص سے ریزسٹنٹ قسم کے آرگنزم ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ لوگ انفیکشن کنٹرول کے اصولوں پہ کاربند نہیں ہوں گے تو بہرحال ان افراد میں جو کہ ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں انفیکشن لگنے کا خطرہ بہرحال رہتا ہے۔ اس میں چاہے ڈاکٹرز ہوں، ڈاکٹرز کو بھی انفیکشن ہو سکتا ہے، نرسز کو بھی انفیکشن ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد جو ٹیکنیشین یا وارڈ بوائز یا دوسرے آیاز وغیرہ ہیں ان سب کو انفیکشن کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کی ڈیٹیل ہم آپ کو انفیکشن کنٹرول کے مضامین میں الگ الگ کر کے بتا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ کچھ ایسی پروڈکٹس ہیں جس کی وجہ سے بھی علاج معالجے کے شعبے کے افراد جو ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ علاج معالجے کے شعبے سے وابستہ 8 سے 12% افراد ربر یا لیٹکس سے تیار شدہ حفاظتی دستانوں میں باقی رہ جانے والے سفید صفوف سے حساسیت رکھتے ہیں، یعنی کہ الرجی ہوتی ہے۔ جب بھی ربڑ کے دستانے یعنی کہ یہ پہنے جاتے ہیں، گلوز پہنے جاتے ہیں، تو ان میں ہلکا سا جو ہے وہ پاؤڈر جو ہے لیٹکس پاؤڈر جو ہے ڈال دیا جاتا ہے تاکہ وہ دستانے یا وہ گلوز جو ہے وہ اسکن سے چمٹ نہ جائیں، اور یہ پاؤڈر ان لوگوں کے لیے سنگین استھما جیسی علامتیں ظاہر کر سکتا ہے، یعنی کہ دمہ یا استھما جیسی علامتیں ظاہر کر سکتا ہے۔ جو لوگ خود لیٹکس کے دستانے نہ پہن رہے ہوں، البتہ اسی کمرے میں موجود ہوں جہاں ان کو پہنایا جا رہا ہے یا اتارا جا رہا ہے، اس طرح ہوا میں اس کے ذرات اڑ کر دوسرے افراد کو بھی الرجی میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ڈاکٹروں اور نرسوں کو ربڑ کے حفاظتی دستانوں کے استعمال سے مکمل طور پر روکنا ممکن نہیں ہے، لیکن ان کی غیر ضروری استعمال کو محدود کیا جا سکتا ہے اور لیٹکس فری دستانوں کے استعمال کی سفارش کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ بے شمار انفیکشنز ہیں،
ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے. اور آج کل کے حالات میں ہیپاٹائٹس کے مسائل بے شمار ہیں. ہیپاٹائٹس کے مریضوں سے کانٹیکٹ میں آنا یا ان کے سیمپل لینے کے دوران، خون لینے کے دوران یا ٹیسٹنگ کے دوران، جیسے لیبارٹری ٹیکنیشینز ہیں یا سرجنس ہیں جو آپریشن تھیٹر میں کام کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی خون سے متاثر ہو سکتے ہیں اور وہ ہیپاٹائٹس کی بیماری لگ سکتی ہے. اسی طرح اور بھی خطرناک قسم کی وائرل ڈیزیزز ہے جس میں ہیمریجک فیور ہے جو کہ متاثر کرتی ہے مختلف افراد کو، اور جو کہ ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں اور ٹیکنیکل اسٹاف ہے. تو یہ وائرل ڈیزیزز بھی متاثر کر سکتی ہیں اور بیماریاں پیدا کر سکتی ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ انفیکشن کنٹرول کے بیسک پرنسپلز کو اچھی طرح بار بار پڑھا جائے، بار بار اس کو ریوائز کیا جائے. اور جو بھی افراد اس میں کام کر رہے ہیں ہاسپٹل کے شعبے میں یا علاج معالجے کے شعبے میں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی بھی حفاظت کریں اور مریضوں کی بھی حفاظت کریں. اور جو لوگ وزٹرز ہیں، وزٹرز کو بھی ان سب چیزوں کی آگاہی ہونی چاہیے کہ کس طرح بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. سب سے آسان طریقہ بیماریوں سے بچنے کا یہ ہے کہ ہینڈ واشنگ پراپر ہونی چاہیے، جو کہ 70 to 80% بیماریوں سے روک سکتی ہے، جو کہ انفیکشن سے بچا سکتی ہے، مریضوں کو بھی بچا سکتی ہے، ڈاکٹرز کو بھی بچا سکتی ہے، نرسوں کو بھی بچا سکتی ہے. تو ہینڈ واشنگ کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو واش بیسن ہیں وہ کوریڈورس میں ایسی جگہ لگے ہوں جہاں سب کی دسترس ہو، جو آسانی سے استعمال ہو سکیں. یہ نہ ہو کہ صرف باتھ روم کے اندر واش بیسن لگے ہوئے ہیں اور واش بیسن بند ہیں. تو اس کنڈیشن میں بہرحال لوگ زیادہ سے زیادہ متاثر ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ بیماریاں پھیلنے کے چانسز ہوں گے. تو ہر چیز کو آسان سے آسان بنایا جائے، جو کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں تاکہ لوگ بیماریوں سے بچ سکیں. ہاسپٹل کا عملہ بھی اتنا ہی بیماریوں کے زد میں ہوتا ہے جتنے دوسرے افراد ہوتے ہیں. جو لوگ بیمار ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح متاثر ہو سکتے ہیں، جس طرح کے دوسرے افراد یعنی کہ عام افراد متاثر ہو سکتے ہیں. اسی طرح ہاسپٹل کا عملہ بھی متاثر ہو سکتا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہوں، چاہے نرسز ہوں، چاہے وارڈ بوائز ہوں، چاہے وہ ٹیکنیشینس ہوں. اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہے کہ کچھ ویکسینس اگر لگوا لیے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ ہیپاٹائٹس بی کا ویکسین لگانے کے بعد ہاسپٹل کا عملہ جو ہے وہ بالکل لاپرواہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں تو ہیپاٹائٹس ہو ہی نہیں سکتی. ہیپاٹائٹس بی کا ویکسین لگائے، ہیپاٹائٹس بی کا صرف ہیپاٹائٹس بی کے یعنی کہ انفیکشن نہیں ہوگا. ہیپاٹائٹس سی کا انفیکشن جو ہے وہ تو ہو سکتا ہے کیونکہ ہیپاٹائٹس سی الگ چیز ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی ویکسین لگائے جا رہے ہیں ان کے بارے میں بھی اندازہ ہونا چاہیے کون سا ویکسین لگایا جا رہا ہے اور کس بیماریوں سے بچ سک رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی بیماریاں جس سے متاثر ہو سکتے ہیں. تو لاپرواہی جو ہے وہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہوں، چاہے نرسز ہوں، چاہے لیبارٹری ٹیکنیشین ہوں. کسی کے لیے بھی لاپرواہی جو ہے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ انفیکشن کنٹرول کے بیسک اصولوں کو اپنا کر ان بیماریوں سے